السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں منور حسین ایم حسین اردو کلاسز میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں جھارکھنڈ اکیڈمک کونسل نے کلاس 12ویں اردو الیکٹیو کا جو ماڈل کوشچن جاری کیا تھا، اس میں سے آبجیکٹیو پورشن کے اوپر آپ لوگوں سے بات چیت میں کر چکا ہوں، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے سبجیکٹیو پورشن کا کوشچن وتھ آنسر سیٹ لے کر کے حاضر ہوں۔ دراصل پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں سبجیکٹیو کوشچن کا آنسر بتلانے میں آپ لوگوں کو دیر کیا۔ بہرحال اب طبیعت کچھ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو کلاس 12ویں کے ساتھ ساتھ اور دوسرے کلاسز کے بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کلاس 12ویں اردو الیکٹیو کا سبجیکٹیو پورشن میں سوال نمبر 31 سے لے کر کے 52 تک جتنے بھی سبجیکٹیو کوشچنس ہیں، ایک ایک کر کے سبھی سوالات کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے جوابات بھی آپ لوگوں کو میں دکھلاتے جاتا ہوں، سمجھاتے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ سیکشن بی میں ہے، اس حصے کو 3 ذیلی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں کل 22 سوالات ہیں۔ ضروری ہدایات ان کے سامنے درج ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں، سوال نمبر 31 سے 38 تک مختصر ترین سوالات ہیں، ان میں سے کل 6 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، سوال نمبر 31 سے لے کر کے 38 تک کل 8 سوالات ہیں، جس میں سے آپ کو 6 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 31 ہے، مرزا غالب کا پورا نام لکھیں۔ ٹھیک ہے نا، صرف ان کا پورا نام لکھ دینا ہے، آپ کو 2 نمبر مل جائے گا۔ ان کا پورا نام اگر آپ کو نہیں پتہ اور لکھنا نہیں آتا ہے کہ کیسے ان کا پورا نام لکھا جاتا ہے، تو آپ جواب یہاں پہ دیکھیں۔ مرزا غالب کا پورا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ٹھیک ہے نا، سوال نمبر 31 کا جواب ہو جائے گا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 32 ہے، منشی ہرگوپال تفتہ کے نام کس نے خط لکھا تھا؟ ٹھیک ہے نا، منشی ہرگوپال تفتہ کے نام کس نے خط لکھا تھا؟ صحیح جواب ہو جائے گا مرزا غالب نے۔ ٹھیک ہے نا، سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا غالب نے۔ منشی ہرگوپال تفتہ اور منشی نبی بخش حقیر کے نام مرزا اسد اللہ خان مرزا غالب نے خط لکھے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ سوال صرف پوچھا ہے کہ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام کس نے خط لکھا تھا، تو صحیح جواب ہو جائے گا مرزا غالب نے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 33 ہے، حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب دیکھیں، سوال نمبر 33 کا جواب ہو جائے گا حالی 1837 عیسوی میں ہریانہ کے پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں گے، الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں ہریانہ کے پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 34 ہے، خواجہ حسن نظامی کا کون سا انشائیہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ٹھیک ہے نا، خواجہ حسن نظامی کا ایک انشائیہ آپ کے نصاب میں، آپ کی کتاب میں شامل ہے، اس کا نام بتانا ہے، تو صحیح جواب ہو جائے گا سوال نمبر 34 کا مچھر۔ ٹھیک ہے نا، خواجہ حسن نظامی کا جو انشائیہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس انشائیے کا نام ہے مچھر۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 35 ہے، نظم زندگی سے ڈرتے ہو کے شاعر کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، سوال دھیان سے دیکھیں گے، سوال ہے نظم زندگی سے ڈرتے ہو کے شاعر کون ہے، نظم نگار کون ہے؟ جواب دیکھیں، 35 کا جواب ہو جائے گا نون میم راشد۔
ٹھیک ہے نا. نظم زندگی سے ڈرتے ہو کے شاعر یا نظم نگار نون میم راشد ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 36. سوال نمبر 36 ہے اقبال کا انتقال کب ہوا؟ ٹھیک ہے نا. مشہور و معروف شاعر اقبال کا انتقال کب ہوا؟ صحیح جواب ہو جائے گا 1938 عیسوی میں. ٹھیک ہے نا. اقبال کا انتقال 1938 عیسوی میں ہوا تھا. سوال نمبر 37. حالانکہ آپ کو صرف 6 سوال کا ہی جواب دینا ہے، لیکن یہاں پہ میں سبھی سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو بتلا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ ان میں سے کسی 6 کا جواب لکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 37 ہے فوٹوگرافر کس کا افسانہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. فوٹوگرافر کس کا افسانہ ہے؟ فوٹوگرافر جو افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کے افسانہ نگار مصنف یا مصنفہ کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر. افسانہ فوٹوگرافر کے افسانہ نگار قرۃ العین حیدر ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 38. آپ کے نصاب میں شامل طویل نظم وقت کا ترانہ کے شاعر کون ہیں؟ طویل نظم، ایک طویل نظم بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے، گلستان ادب میں شامل ہے، وقت کا ترانہ کے عنوان سے. اس نظم کے شاعر کا نام آپ کو بتانا ہے. صحیح جواب ہو جائے گا علی سردار جعفری. نظم وقت کا ترانہ کے شاعر نظم نگار علی سردار جعفری ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے سیکشن بی کا ویری شارٹ کوسچن وہ آپ کا مکمل ہوتا ہے. یہ 2 نمبر کے سوالات تھے. آپ یہاں پہ آسانی سے 6 کوسچن حل کر کے 6 دونا 12 نمبر آرام سے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ نمبر کٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اگر صحیح جواب لکھ دیتے ہیں تو آپ کو پورے کے پورے نمبر مل جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھا جائے. آگے ہے سوال نمبر 39 سے 46 تک مختصر سوالات ہیں. ان میں سے کل 6 سوالوں کے ہی جواب تقریباً 150 الفاظ میں دینے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں بھی آپ کو کل 8 سوالات ہیں جس میں سے کسی 6 سوالوں کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 39 ہے مرزا غالب کی خطوط نگاری پر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے نا. مرزا غالب کی خطوط نگاری پر نوٹ لکھیں. یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے کہ مرزا غالب کی خطوط نگاری کا انداز کیا تھا، وہ کس طرح کے خطوط لکھا کرتے تھے، ان کے خط لکھنے کا اسٹائل طریقہ کیا تھا. ٹھیک ہے. جواب دیکھیں. سوال نمبر 39 کا جواب ہے مرزا غالب نے خطوط نگاری کا ایک الگ نیا طرز ایجاد کیا. ان کے خطوط میں دوسرے کے خطوط جیسے لمبے چوڑے القاب و آداب نہیں ہوتے تھے. وہ خط کسی بھی لفظ کے ساتھ شروع کر دیتے تھے. ان کے خطوط کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی کو لکھ نہیں رہے بلکہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہی 3 4 5 جملہ میں جواب اس کا آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح کا جواب آپ کو لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 40. سوال نمبر 40 ہے ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے. ٹھیک ہے نا. ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے. اس شعر کی تشریح کیجئے. ٹھیک ہے نا. تشریح کرنا ہے. آپ دھیان سے شعر کو پڑھیں گے تو آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوگی. آپ اس کے معنی مطلب سمجھ سکتے ہیں اور آرام سے تشریح کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں جو میں تشریح کیا ہوں آپ اسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. 40 کا جواب دیکھیں. تشریح. مندرجہ بالا شعر، بالا شعر مطلب اوپر دیا ہوا شعر، دیا ہوا شعر. سوال میں 2 شعر دیا ہوا ہے اسے لے کر کے میں یہاں پہ لکھا ہوں مندرجہ بالا شعر. جانثار اختر کی غزل سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو سب سے پہلے بتانا ہے کہ یہ شعر
کی غزل ہے، کس شاعر کی غزل ہے؟ تو یہ شعر جاں نثار اختر کی غزل ہے۔ اس شعر میں شاعر طنزیہ انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں، پھر بھی وہ ایسا کہہ رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ کیا برا ہے کہ لوگوں کے بیچ یہ افواہ پھیلا دی جائے۔ طنزیہ انداز میں کہا گیا یہ خوبصورت شعر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے انسانوں کا دکھ درد ڈھونڈ لیا ہے، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے، ٹھیک ہے نا؟ انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ کافی مشکل کام ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ کیا برا ہے، کہہ دیا جائے، کہنے میں کوئی حرج تھوڑی نہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل علاج ڈھونڈ لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 41 ہے، صنف غزل پر ایک مختصر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ غزل کے بارے میں آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں آپ کو اسے لکھ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہاں پہ 41 کا جواب دیکھیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل اردو میں عربی فارسی سے ہوتے ہوئے اردو میں آئی۔ صنف شاعری میں یہ سبھی کے لیے ہر دل عزیز صنف ہے۔ رشید احمد صدیقی نے اردو غزل کو شاعری کی آبرو کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہوں کہ غزل کے بارے میں اور دو چار جملے لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ ویسے آپ اتنا بھی لکھ دیتے ہیں تو آپ کو 3 میں 3 نمبر مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 42، پریم چند کی حیات و خدمات پر مختصر نوٹ تحریر کریں، ٹھیک ہے نا؟ پریم چند کی حیات و خدمات پر، پریم چند کی زندگی کے اوپر اور انہوں نے کون کون سے خدمات انجام دیے ہیں، کون کون سا کارنامہ کیا ہے، اسی کے اوپر ایک نوٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب دیکھیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے معروف افسانہ و ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ افسانہ اور ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش 1880 عیسوی میں بنارس کے قریب ایک گاؤں لمحی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے کہانیوں کے ذریعے گاؤں دیہات کے مزدوروں، کسانوں اور بے بسوں کا ذکر کر ان کے لیے حل ڈھونڈنے کی کوشش کیے ہیں۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے کے ساتھ ساتھ ناول بھی شائع ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو ان کے کچھ افسانوں کا نام پتہ ہو، ان کے ناولوں کا نام پتہ ہو تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی حرج نہیں، آپ کو یہاں بھی 3 میں 3 نمبر مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 43، اپنے استاد کو اپنی نوکری لگنے کی خوشی کے موقع پر ایک خط لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک خط آپ کو اپنے استاد کے نام لکھنا ہے، اپنے ٹیچر کے نام لکھنا ہے، اور آپ کو جو نوکری لگی ہے اس کے بارے میں انہیں بتلانا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ خط کا سیمپل دیکھیں، نمونہ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ اوپر میں لکھیں گے آپ جس جگہ سے خط لکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام۔ یہاں پہ ہم رانچی لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد جگہ کا نام لکھنے کے ٹھیک نیچے آپ تاریخ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کس تاریخ کو کس دن خط لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مورخہ 12 جنوری 2025 عیسوی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جن کے نام خط لکھا جا رہا ہے انہیں مخاطب کریں گے، جناب استاد محترم السلام علیکم۔ آپ اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو لکھ رہے ہیں تو انہیں لکھیں گے جناب استاد محترم السلام علیکم، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اپنے والد صاحب کو لکھتے تو آپ لکھ سکتے تھے محترم والد صاحب السلام علیکم، ٹھیک ہے نا؟ والد محترم السلام علیکم،
پیارے والد صاحب، جو بھی لکھنا ہو آپ اس طرح سے مخاطب کرتے ہوئے خط کی شروعات کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ استاد محترم کو لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھے ہیں جناب استاد محترم السلام علیکم۔ سلام کرنے کے بعد پھر آپ لکھیں گے میں یہاں خیریت سے ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ضروری اطلاع دینے کی غرض سے یہ خط میں آپ کو لکھ رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہماری نوکری جھارکھنڈ کے ضلع دھنباد میں ہائی اسکول ٹیچر کے طور پر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی نوکری لگے گی، نوکری آپ جو بھی کر رہے ہوں گے آپ وہ لکھ دیں گے۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوں کہ ہماری نوکری جھارکھنڈ کے ضلع دھنباد میں ہوئی ہے، ہائی اسکول ٹیچر کے طور پر ہوئی ہے۔ گھر کے لوگ کافی خوش ہیں، چونکہ آپ شروع سے ہی ہمارے خیر خواہ رہے ہیں۔ ایسے میں مجھے لگا کہ آپ کو بھی اس کی خبر دی جائے۔ انشاءاللہ موقع ملتے ہی میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے خط لکھ کر کے آپ کو اپنی بات ختم کرنی ہے۔ آپ اس کے آگے لکھ سکتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیں گے، گھر والوں کو سلام میرا کہہ دیں گے، چھوٹوں کو پیار کہیں گے۔ اس طرح کا جملے کے ساتھ آپ اپنی بات کو ختم کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ حافظ، اور پھر اس طرح سے آپ اپنا نام پتہ لکھ کر کے خط ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل ہوا، سیمپل ہوا۔ آپ اسی طرح سے خط لکھ سکتے ہیں۔ خط لکھنے میں آپ کو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بلا جھجک جس عنوان پہ، جس موضوع پہ خط لکھنے کے لیے آ جائے آپ کو اسے لکھ ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھا جائے۔ سوال نمبر 44۔ سوال نمبر 44 ہے نظم غور غریباں کا خلاصہ اپنی زبان میں کریں، اپنی زبان میں لکھیں۔ ٹھیک ہے نا، نظم غور غریباں جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اس نظم کا خلاصہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب دیکھیں۔ جواب ہے سوال نمبر 44 کا نظم غور غریباں کا خلاصہ۔ نظم غور غریباں نظم طباطبائی کی ایک بہترین نظم ہے۔ نظم طباطبائی، یہاں پہ نظم کا عنوان بھی ہے غور غریباں، اور شاعر کا بھی نام ہے نظم طباطبائی، تو آپ کو یہاں پہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر کا نام ہے نظم طباطبائی۔ ٹھیک ہے نا، نظم غور غریباں نظم طباطبائی کی ایک بہترین نظم ہے۔ اس نظم میں بے ثباتی دنیا کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے ثباتی دنیا یعنی کہ ختم ہو جانے والی دنیا۔ دنیا میں جس کسی نے بھی قدم رکھا ہے، چاہے وہ فقیر ہو یا بادشاہ، سبھی کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے نا، چونکہ آپ کا یہ سوال 3 نمبر کا ہی ہے، اس لیے بہت لمبا چوڑا جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظم غور غریباں میں جو اہم باتیں کی گئی ہیں، جو مرکزی خیال ہے، آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھا جائے۔ سوال نمبر 45۔ سوال نمبر 45 ہے اقبال کی حیات و خدمات کا جائزہ کریں، جائزہ لیں۔ اقبال کی حیات و خدمات کا، اقبال کی حیات یعنی کہ اقبال کی زندگی کا، اور انہوں نے کون کون سے خدمات انجام دیے اس کا جائزہ لینا ہے۔ جواب دیکھیں۔ سوال نمبر 45 کا جواب محمد اقبال اردو کے مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم و ملت کو پیغام دینے کا کام کیا۔ ان کی شاعری میں حب الوطنی کے اشعار قدم قدم پر دکھائی دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر
ملت اسلامیہ کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کے لیے بھی بھرپور کوشش کیے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے آپ اپنی بات مختصر میں ختم کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 46۔ سوال نمبر 46 ہے، افسانہ لمحے کا خلاصہ لکھیں۔ افسانہ لمحے کا خلاصہ۔ حالانکہ یہ سوال 5 نمبر کا ہونا چاہیے تھا، چونکہ ایک افسانہ کا خلاصہ 4-5 جملے میں 8 جملے میں لکھنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ یہاں سوال 3 نمبر میں ہی دیا ہوا ہے، اس لیے اس کا خلاصہ مختصر میں لکھنے کی کوشش جو یہاں پہ ہم کیے ہیں آپ اسے دیکھیں۔ 46 کا جواب، افسانہ لمحے کا خلاصہ۔ افسانہ لمحے بلونت سنگھ کا ایک بہترین افسانہ ہے۔ اس افسانہ کا مرکزی کردار اما کانت ہے، جو ایک نوجوان ہے جس کے ذہن پر رومانیت کا غلبہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ بس میں بیٹھے حسین عورت پر اپنا دل دے بیٹھتا ہے، حالانکہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، چونکہ وہ جسے دل ہی دل میں چاہنے لگتا ہے وہ ایک مسلم عورت ہوتی ہے جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبردستی میں خلاصہ لکھ کر کے یہاں پہ ختم کیا گیا ہے۔ بات تو یہاں پہ کئی طرح سے کی جا سکتی تھی، بہرحال آپ اگر اتنا لکھ دیتے ہیں تو آپ کو 3 میں 3 نمبر مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے سوال ہے حصہ جیم سے۔ حصہ جیم سوال نمبر 47 سے 52 تک طویل سوالات ہیں۔ طویل مطلب لانگ کوشچنس۔ ان میں سے کل 4 سوالوں کے ہی جواب دینے ہیں۔ یہ جواب تقریباً 250 الفاظ کے ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ سوال نمبر 47 سے لے کر کے 52 تک کل 6 سوالات ہوں گے، جس میں سے کسی 4 کا ہی جواب دینا ہے۔ ہر ایک سوال کی قیمت 5-5 ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال 5-5 نمبر کا ہوگا۔ تو یہاں پہ سوال نمبر 47۔ سوال نمبر 47 ہے، قرۃ العین حیدر کا افسانہ فوٹوگرافر کا خلاصہ لکھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ افسانہ فوٹوگرافر کا خلاصہ لکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو ہم جواب لکھے ہوئے ہیں اس کا جواب آپ دیکھیں، سنیں۔ جواب دیکھیں، جواب یہاں پہ جو ہم لکھے ہوئے ہیں 47 کا جواب، قرۃ العین حیدر کا افسانہ فوٹوگرافر کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہ ہیڈنگ لکھ لینا ہے، قرۃ العین حیدر کا افسانہ فوٹوگرافر کا خلاصہ۔ افسانہ فوٹوگرافر قرۃ العین حیدر کا ایک علامتی اور خوبصورت افسانہ ہے۔ اس افسانہ میں انہوں نے کائنات کی ایک بڑی سچائی بیان کی ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال اور ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ ہر شے، ہر چیز کو اس دنیا میں جو آتا ہے اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ اس افسانے میں 2 نامور فنکاروں کو مرکزی کردار بنایا گیا ہے، جو دنیا کے شور شرابے اور ہر وقت لوگوں کی بھیڑ سے تنگ آ کر سکون کی تلاش میں ایک گمنام پہاڑی قصبے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات ایک فوٹوگرافر سے ہوتی ہے جو ان کی فوٹو بھی کھینچتا ہے۔ چند دنوں کے بعد دونوں واپس لوٹ جاتے ہیں، پر فوٹو وہیں بھول سے چھوڑ جاتے ہیں۔ 15 سال کے بعد دونوں میں سے ایک نامور رقاصہ وہی گیسٹ ہاؤس میں پہنچتی ہے جہاں اسے پرانا فوٹو مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح سے خلاصہ آپ لوگوں کو لکھنا ہے، آپ اپنی زبان میں اسے لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھا جائے، آگے سوال نمبر 48 ہے، اسم کی تعریف و اقسام کو مثال کے ساتھ لکھیں۔ اب یہاں پہ گرامر پورشن سے سوال دیا ہے، اسم کی تعریف بیان کرنا ہے، اسم کی ڈیفینیشن لکھنا ہے اور اس کے اقسام، اقسام مطلب قسم، کتنے پرکار ہیں۔ جواب دیکھیں، اسم کی تعریف،
इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को बताए। ठीक है ना, इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को बताए। जैसे किसी का नाम लिया जा सकता है, शाहीन, अंगूर, रांची वगैरह। ठीक है ना, नाउन हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, मानी के एतबार से, अब इसमें की कई किस्में होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लिखे हैं मानी के एतबार से। मानी के एतबार से इसम की दो किस्में होती हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इसमें ज़ात किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। इसमें ज़ात और इसम के डिफिनेशन में, तारीफ़ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो तारीफ़ इसम की यहाँ पे लिखी हुई है वही तारीफ़ इसमें ज़ात की भी होगी। ज़ात किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं, जबकि इसमें सिफत वो इसम है जो किसी जगह, चीज़ या शख्स के मुतल्लिक बताए कि वो चीज़ कैसी है। जैसे स्याह, स्याह के मतलब काला, शहरी, जंगली वगैरह। अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव, हिंदी में कह सकते हैं विशेषण। ठीक है ना, तो इस तरह से जवाब लिखा जा सकता है। वैसे इसम की तारीफ़ और इसम की और कई किस्में होते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम मानी के एतबार से इसम की किस्मों को डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 है, सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक पर नोट लिखें। ठीक है ना, सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक एक ही चीज़ है, एक ही बात है। सर सैयद तहरीक कहें या फिर अलीगढ़ तहरीक कहें। सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि इस तहरीक के बानी थे, फाउंडर थे, इसके नुमाइंदा थे, इसके नेतृत्व करने वाले थे, इसलिए उनके नाम से सर सैयद तहरीक भी लोग कहते हैं, जानते हैं। और चूँकि यह तहरीक अलीगढ़ में शुरू हुई थी, इसलिए अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जवाब जो हम लिखे हुए हैं, सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक। ठीक है, उर्दू शेर व अदब पर जिन तहरीकों ने सबसे ज़्यादा असर डाला उनमें से सर सैयद या अलीगढ़ तहरीक भी एक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ां के नाम से या फिर हम कहें जगह के नाम से इस तहरीक का नाम दिया गया। सर सैयद अहमद ख़ां की कोशिश का ही यह नतीजा था कि उर्दू शेर व अदब गुलो बुलबुल और जामो मीना से निकलकर वसी मैदान में आई। उन्होंने उर्दू नस्र को दास्तानों और तसव्वुफ़ के रसाइल से निकालकर इस काबिल बनाया कि इसमें हयात और कायनात के मसाइल बयान हो सकें। सर सैयद तो शायर थे नहीं, उन्होंने नस्र निगारी के मैदान में अपने नामवर रफ़्का रफ़ीक का जमा है रफ़्का, चाहने वाले के लिए रास्ता आसान कर दिया। और फिर मौलाना शिबली नुमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद जैसे इंशा परदाज़ों ने एक से बढ़कर एक मज़ामीन लिखे। शायरी के मैदान में यह काम अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बड़े ज़ोर शोर से किया। हाली के ज़रिए लिखे गए एक नज़्म मुसद्दसे हाली को पढ़कर सर सैयद ने ख़ुद कहा था कि अगर खुदा मुझसे मरने के बाद यह पूछे कि तुम दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं ये कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर आया हूँ। अल मुख्तसर ये कि सर सैयद की उर्दू शेर व अदब के लिए की गई काविश और उसका नतीजा सर सैयद या अलीगढ़ तहरीक का ही नतीजा थी। ठीक है, इस तरह से सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक के बारे में चंद जुमले लिखे जा सकते हैं। आगे देखा जाए। आगे सवाल नंबर है 50।
ماہ رمضان یا عید کی تفصیل بیان کریں۔ ماہ رمضان یا عید کی تفصیل مطلب ڈیٹیل مفصل لکھنا ہے ماہ رمضان کے مہینے کے بارے میں یا پھر عید کا تہوار کے بارے میں لکھنا آتا ہوگا، خود سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو آسانی سے اس کا جواب لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ جواب ماہ رمضان یا عید کی تفصیل کا ذکر نہیں کیے ہیں، یہ کام ہم آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ آپ اسے، چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ماہ رمضان کا مہینہ یا پھر عید الفطر کے بارے میں کوئی اسٹوڈینٹس جسے لکھنا آتا ہو وہ 5 7 8 10 جملے نہ لکھ پائیں۔ میرے خیال سے اس کا جواب سبھی اسٹوڈینٹس کو آرام سے اطمینان سے لکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم نہیں لکھے ہیں، خالی جگہ یہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ آگے دیکھا جائے سوال نمبر 51۔ سوال نمبر 51 ہے، اختر الایمان کی آپ بیتی اس آباد خرابے میں پر تنقیدی نوٹ لکھیں۔ تنقیدی نوٹ لکھنا ہے، نہ کہ خلاصہ لکھنا ہے۔ اس آباد خرابے میں پر تنقیدی نوٹ یعنی کہ آلوچناتمک ویاخیا کرنا ہے، ٹیکا ٹپنی کرنا ہے اس آباد خرابے میں مضمون کا۔ دیکھیں یہاں پہ جواب جو یہاں پہ ہم لکھے ہوئے ہیں، 51 کا جواب، اختر الایمان کی آپ بیتی اس آباد خرابے میں پر تنقیدی نوٹ۔ اختر الایمان کی آپ بیتی اس آباد خرابے میں پر کبھی ایک پر لطف انشائیے کا لطف آتا ہے تو کبھی افسانے کا رنگ جھلکتا ہے، تو کبھی رپور تاز اس میں سے جھانکنے لگتا ہے۔ انداز بیان کی دلکشی سادہ اور سلیس زبان جس میں نہ محاورے کے چٹکارے ہیں، نہ تشبیہ اور استعارے ہیں، نہ لفظوں کی بازیگری ہے اور نہ ہی انشاء پردازی کے کرتب ہیں، بالکل ایک رواں دواں سچا اور کھرا انداز ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک میدانی ندی سست رفتار سے اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے بچپن کا یہ ذکر اپنی شگفتگی اور شادابی کی وجہ سے ہمیشہ تر و تازہ رہے گا اور اہل دانش سے داد تحسین موصول کرتا رہے گا۔ کچھ بھی نہیں سمجھے ہوں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ آپ اس آباد خرابے میں اگر پڑھے ہوں گے اور نہیں پڑھے ہیں تو پڑھ لیجئے گا اور پڑھ کر کے خلاصہ لکھ دیجئے گا، وہی تنقیدی نوٹ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھا جائے سوال نمبر 52۔ سوال نمبر 52 ہے، حسن تعلیل اور تلمیح کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیں۔ حسن تعلیل اور تلمیح کی تعریف۔ سب سے پہلے حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کے لغوی معنی ہے علت یا وجہ بیان کرنے کی خوبی۔ وجہ بیان کرنے کی خوبی۔ اصطلاح میں حسن تعلیل اس صنعت کا نام ہے جس میں کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو، لیکن شاعر اسے اتنی خوبی سے بیان کرے کہ وہی اس کی اصل وجہ معلوم ہو۔ اس کے ذریعے شاعری میں جدت، حسن اور لطافت پیدا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تلمیح جب شعر میں کسی پرانے واقعے یا روایت کی طرف اشارہ کیا جائے تلمیح کہلاتا ہے۔ اس سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیں، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہی تھے آپ کے جیک کے ذریعے جاری کیا گیا اردو الیکٹیو کے سوالات
اور اس کے سیمپل جوابات۔ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ سارے سوالات کا جوابات اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں لکھیں، لیکن کتنا آپ لوگ اپنی زبان میں لکھ پائیں گے، کتنا بنا دیکھے لکھ پائیں گے، یہ ہمیں پتہ اور آپ لوگوں کو بھی پتہ۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بہرحال چونکہ ماڈل کوشچن یہی تھا اور آبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ سبجیکٹیو سوالات کو بھی میں یہاں آپ لوگوں کو بتلا دیا، اس کے اوپر بھی بات چیت ہو چکی۔ ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور موقع ملا سیٹ کے اوپر بات چیت کرنے کا تو وہ کیا جائے گا، اور نہیں تو پہلے سے جو ماڈل کوشچن اپلوڈ ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اسے بھی ضرور سے ضرور 1-2 بار دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، اللہ حافظ۔